نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے اور ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جن میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ٹاپک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ اس موضوع پر بھی آپ بات کریں، اور وقت کی اور حالات کی یہ ضرورت ہے کہ ان موضوعات پر بھی بات کی جائے۔ علماء، اسی طرح داعی، دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگ، ان سب میں بالخصوص جو وارثین انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے اہل علم بنایا ہے، شریعت کا علم دیا، حدیث کا اللہ نے علم دیا، قرآن کا علم دیا، یہ تمام علوم اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ نے اپنا علم جس کو عطا فرمایا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حالات میں جو برائیاں، جو غلط رسمیں، جو غلط رواج، جو غلط طریقے رائج ہیں، ان طریقوں پر بات کریں۔ انبیاء کرام کا یہی کام تھا، انبیاء کی یہی ذمہ داری تھی، یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ غلط عقیدوں سے، غلط طریقوں سے، غلط راستوں سے، غلط رسموں سے، غلط رواجوں سے لوگوں کو بچانے کی فکر کرے، لوگوں کو ایک اللہ اور اللہ کا صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرے، ایک اللہ کا تعارف کرائے۔ اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں انبیاء کرام نے اس فرض کو انجام دیا، اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اب انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب اہل علم، جو علم والے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئی کہ وہ حالات کے اعتبار سے جو غلط حالات ہیں، جو غلط رواجیں ہیں، لوگوں کو سمجھائے اور غلط راستے سے اٹھا کر صحیح راستے پر لانے کی کوشش اور فکر کرے۔ انبیاء کرام کے زمانے میں بھی بعض بد نصیب، بلکہ بعض انبیاء کے زمانے میں اکثر بد نصیب ایسے تھے جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ انہوں نے عذاب مول لے لیا۔ دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کو برا لگ گیا، ان کو ایسا لگا کہ میرے طریقے کے خلاف یہ بول رہے ہیں تو ہم کیسے مان سکتے ہیں، میرے باپ دادا تو اس دین پر تھے، اس طرز پر تھے، تو انہوں نے نہیں مانا، گئے جہنم میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری کوشش کی اور اپنی
حیات جب تک آپ حیات میں رہے آپ نے غلط رسموں کو، غلط رواجوں کو، غلط طریقوں کو ختم کیا، رسوم و خرافات و بدعات اور لوگ جس بھی غلط روش پر تھے ان تمام غلط روشوں کو، غلط طریقوں کو ختم کر کے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی۔ اب یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اگر اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے تو ہم سب بھی انبیاء کے مشن کو آگے بڑھائیں اور نبیوں کے اس کام میں شریک ہو جائیں، کار نبوت میں شریک ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی نبیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں، نبیوں کے ساتھ قبر سے اٹھائیں، نبیوں کی شفاعت ہمیں اور آپ کو عطا کریں اور نبیوں کے ساتھ ہم سب جنت میں جانے والے بنیں۔ تو ہم نے جو بھی آیت کریمہ تلاوت کی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، سماج میں اور بالخصوص فیملی میں، ایک پریوار میں کتنے لوگ آتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو جن کی بھی پرورش کر رہا ہے اور ان کی پرورش میں ہے، ان کے خاندان اور فیملی میں ہے، تو وہ ایک پریوار کی طرح ہے، ایک فیملی کی طرح ہے۔ اب ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے جو گارجین ہیں، ان کے اوپر یہ حق ہے کہ جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس کا حق ادا کریں۔ اس کے بعد جب اس گارجین کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو گھر کا بڑا تھا، جیسے باپ ہے، والد ہے، وہ اس دنیا سے گزر گئے، اس دنیا سے اللہ کے پاس پہنچ گئے، رخصت ہو گئے، تو انہوں نے جو مال چھوڑا ہے اس مال کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور وہ مال چاہے منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، جیسے گھر وغیرہ ہے، اس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، منتقل نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ غیر منقولہ ہے۔ اور جو منقولہ ہے، جس مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، ان تمام مالوں کو ہم اور آپ تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، بٹوارا کرتے ہیں، حصہ لگاتے ہیں۔ مجھے آج اسی کے اوپر بات کرنا ہے کہ اگر والد کا انتقال ہوا تو اس والد کے مال میں حصہ کس کا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں ہر جگہ عمومی طور پر، عام طور پر ایک ماحول ہے کہ اس مال کو بیٹے رکھ لیتے ہیں، بیٹے اس کے اکلوتے وارث بن جاتے ہیں، چاہے 1 ہو، 2 ہو، 4 ہو، 10 ہو، وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ ان میں بھی بعض مرتبہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تقسیم کرنے میں، بانٹنے میں، بٹوارے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ لڑائیاں بہت دور تک، بہت زمانے تک چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ تقسیم کرنے میں، بٹوارے میں، حصہ لگانے میں ہم ایک ذات کو، ہم ایک نفس کو بھول جاتے ہیں، جس کو ہم اور آپ بہن کہتے ہیں۔ ہم نے تقسیم کر لیا، باپ کا مال ہے، بھائیوں کے درمیان تقسیم ہو گیا، لیکن بہنوں کو ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ ایک عام ماحول بن چکا ہے۔ الا ماشاء اللہ کہیں کہیں یہ ماحول ہے کہ وہ بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، باضابطہ دیتے ہیں، اور بہت تنقید سے اور بہت خیال رکھ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، یوصیکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہے، تم کو یہ تاکید کرتا ہے، تمہارے اوپر یہ فرض کرتا ہے، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں، کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر اولاد یعنی لڑکے جو ہیں ان کے لیے 2 حصہ ہے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمارے اوپر فرض کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ والد کا انتقال ہوا، انہوں نے جتنا مال چھوڑا، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو اس مال میں 3 حصہ کرو، 2 حصہ لڑکے کو دے دو اور 1 حصہ لڑکی کو دے دو، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم اور آپ
اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور اپنے سماج اور اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے، کیا اللہ تعالیٰ کے اس بات پر اور اللہ کے اس فرض کیے ہوئے نظام پر، اللہ کے اس لازم کیے ہوئے نظام پر کیا ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہم ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صاف سی اور کلیئر سی بات۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ شادی کے وقت چونکہ جہیز کا رواج خاص طور پہ ہمارے ملک ہندوستان میں عروج پر ہے، بہت زیادہ ہے، ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں لڑکی والے خود اتنا دے دیتے ہیں کہ اب اس کو حصہ دینے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ تو کیا وہ مال جو ہم نے شادی کے وقت جہیز کے طور پر دیا، کیا اس سے والد کے مرنے پر بہن کا حصہ ساقط ہوا؟ کیا وراثت میں اس کا حصہ اب نہیں رہا یا رہا؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ بہن کے متعلق بہت پیارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کا میں سنانے والا ہوں۔ اگر کوئی والد اپنی بیٹی کو شادی کے وقت مال دیتا ہے جہیز کے طور پر، چاہے وہ قیمتی سے قیمتی مال ہو، تو اس میں دو جز ہے، اس کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ والد اپنی بیٹی کو اسی وقت کہہ دے کہ اے میری بیٹی، میں نے اپنی زندگی میں تمہیں وہ حصہ دے دیا جو حصہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں تجھے ملتا، میں نے جوڑ کر دے دیا۔ لڑکے کا دو حصہ، لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اگر ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے تو لڑکے کا ڈبل ہوتا ہے لڑکی سے۔ میں نے لڑکے کا اتنا رکھ لیا اور تمہارا جتنا حصہ تھا میں نے اپنی زندگی ہی میں تجھے دے دیا، اب تجھے میرے حصے میں میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں میرے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر والد یہ صراحت کر دیتا ہے، یہ بول کر دیتا ہے، تب تو پھر لڑکی کا حصہ ساقط ہو گیا۔ اب لڑکی کو حق نہیں ہے کہ والد کے مرنے کے بعد دوبارہ وہ آئے اور اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں مطالبہ کرے، یہ لڑکی کو اب حق نہیں رہا۔ لیکن اگر والد نے نہیں کہا بلکہ اپنی طرف سے ایک احسان کیا، تبرع کیا، گفٹ دیا، ہدیہ اور ہبہ کیا، یہ صراحت نہیں کی شادی کے وقت، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، صاف طور سے لکھا ہے کہ پھر والد کے انتقال کے بعد لڑکیوں کا حق اس والد کے مال میں ہوگا۔ اگر پورا مال بھائی رکھ لے اور بہن کو حصہ نہ دے تو یہ بہن پر ظلم ہوگا، یہ بہن پر ظلم ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر بہن اپنا حصہ خود چھوڑ دے راضی اور خوشی سے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم والد کے انتقال کے بعد اگر ہم بھائی ہیں تو سب سے پہلے ہم تمام بھائی اور بہن کا جتنا حصہ ہوتا ہے الگ کر لیں گے اور بہن کو کہہ دیں گے بہن یہ تیرا حصہ ہے تو لے جا۔ اب بہن اگر کہتی ہے کہ میرے بھائی یہ حصہ تو رکھ لے، میں اپنی طرف سے گفٹ اور ہبہ کر رہی ہوں، میں نہیں لوں گی، یہ میں اپنی طرف سے دے رہی ہوں، تو اب وہ جس بھائی کو دے وہ بھائی اس مال کو رکھ سکتا ہے۔ کلیئر مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر جہیز میں نوشہ لڑکا لڑکے والے کی طرف سے بہت ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تب تو مجبوراً ہم دیتے ہیں، اور نہیں تو ہلکا پھلکا سامان دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ ہلکا پھلکا سامان کا دینا یہ والد کی طرف سے گفٹ ہے، ہبہ اور ہدیہ ہے۔ اگر والد نے اس کو صراحت کے ساتھ نہیں کہا کہ یہ تمہیں وراثت دے رہا ہوں، یہ تمہیں ترکہ دے رہا ہوں، اگر تذکرہ نہیں کیا ہے تو یہ گفٹ ہے۔ والد کے مرنے کے بعد بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے، اس پر یہ فرض ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، سنو اگر تم نے پورا مال کھا لیا اور بہن کو حصہ نہیں دیا تو یہ مال تمہارے لیے جو بہن کا حصہ بنتا تھا اور تم نے کھایا، یہ حرام کھایا،
یہ حرام ہے، یہ دوسرے کا حصہ ہے، دوسرے کا حق مارنا ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن جس طریقے سے ایک انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کی زمین ایک بالشت دبا لی تھی، کیوں دبائی تھی؟ اور اس دن 7 زمینوں کا توق گلے میں توق بنا کر اس کے گلے میں باندھ دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس بہن کا حصہ بھی جس بھائی نے کھایا، اس بھائی کے اوپر بھی، اس بھائی کے گلے پر بھی اللہ تعالیٰ اس زمین اور اس حصے کو توق اور زنجیر بنا کر اس کے گلے میں جکڑ دیں گے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، میرے چہرے کو اور میرے جسم کو مجھے مت دیکھیے، قرآن کو دیکھیے، یہ قرآن بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، الا لا یحل، اس سے پہلے فرمایا لا تظلموا، اے لوگوں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرو۔ ظلم حرام ہے، چاہے وہ جس چیز کے ذریعے سے ہو، منہ سے ہو، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، جسم کے کسی بھی پارٹ، کسی بھی اعضاء سے ہو، ظلم ظلم ہے اور یہ حرام ہے۔ کل قیامت کے دن ظالم کا عذاب بہت دردناک ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا لا یحل، کسی بھی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے، کسی کا بھی مال، چاہے وہ اپنے مذہب پہ ہو، غیر کے مذہب پہ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کا بھی مال، مال امرئ، کسی کا بھی مال ہو، مالو مسلمان نہیں کہا، مالو یہودی نہیں کہا، مالو امرئ، کسی کا بھی مال ہو، وہ حلال نہیں ہے الا بطیب نفس منہ، مگر اس کی رضامندی اور اس کی خوشدلی سے، خوشدلی سے دے رہا ہے، ہدیہ کر رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، آپ خوشدلی سے کھائیے۔ لیکن اگر آپ ظلم کر کے زبردستی لے رہے ہیں تو یہ ہرگز ہرگز جائز اور حلال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن بہت سخت حساب و کتاب ہوگا۔ ایک نمازی جو نماز پڑھ کر، روزہ دار روزہ رکھ کر، حج پہ حج کرنے والا وہ حاجی، اور اسی طریقے سے دین کے خوب نیک کام کر کے گیا ہوگا، خوب نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن جو ظلم کیا ہوگا دوسروں پر، دوسروں کا مال ہڑپا ہوگا، دوسروں کی زمین اس نے دبا لی ہوگی، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ سر اٹھا نہیں سکے گا، اور تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، یہ ہاتھ خالی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ظلم سے بچو، اور خاص طور پر یہ جو مال کا ظلم ہے اس سے بچو، اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، بہن کا ایک حق اور بھی ہمارے اوپر ہے۔ اب ہم نے مال میں حصہ بھی دے دیا، بہن ہمارے یہاں آ رہی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جاؤ تم اپنے گھر، تم کو تو حصہ مل گیا ہے، تمہارا اب یہاں کیا رکھا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے بارے میں بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، اور وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور اس کی دیکھ بھال میں، اس کی تربیت میں، اس کو پوسنے میں، اس کو پالنے میں، اس کی تربیت، اس کو پڑھائی لکھائی وغیرہ میں، اس کو کھلانے پلانے میں جو خرچ ہو، اور اس کو جو کمانا پڑے بھائی کو، اور اس کی مشقت کو برداشت کرے، کل قیامت کے دن اس مشقت کے بدلے میں اللہ تعالی جنت کو اس کے اوپر واجب کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس صرف 2 بیٹی یا 2 بہن ہو تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر 2 بیٹی بھی ہو اور یا 2 بہن بھی ہو، اور اس کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کا خرچہ برداشت کرے، اور اس میں جو مشقت اور مصیبت آئے اس کو اپنے اوپر جھیل لے، مرد ہونے کی حیثیت سے، بھائی اور باپ ہونے کی حیثیت سے اگر برداشت کر لے، کل قیامت کے دن جنت میں ہم اور وہ آدمی اس طرح ہوں گے، 2 انگلیوں، جس طرح 2 انگلی یہ ملی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہم اور وہ جنت میں ملے ہوئے ہوں گے۔ اب میں وہ واقعہ سناتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، نہ آپ کا کوئی بھائی تھا، نہ آپ کی کوئی بہن تھی،
حقیقی بھائی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ البتہ آپ نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا، دائی حلیمہ کا دودھ پیا، اور دائی حلیمہ کی دو بیٹی تھی انیسہ اور شیمہ، وہ دو آپ کی رضائی بہن ہیں۔ رضائی بہن یعنی ہم نے کسی عورت کا دودھ پیا اور کسی اور نے بھی دودھ پیا، تو ہم دونوں نے جس عورت کا دودھ پیا ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اگر وہ دودھ پینے والی لڑکی ہے تو وہ ہماری بہن ہو گئی، اس سے ہمارا نکاح حرام ہے، وہ حقیقی بھائی بہن کی طرح ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دائی حلیمہ کا رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا، اور آپ کی بیٹی جو تھی شیمہ، دائی حلیمہ کی بیٹی، انہوں نے بھی آپ کی ماں کا دودھ پیا، تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادیاں ہوئی، پھر مکے میں آپ 13 سال رہنے کے بعد مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے۔ 10 سال یہاں آپ نے زندگی گزاری۔ مدینہ آنے کے بعد 6-7 سال رہنے کے بعد 8ویں سال میں آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ ہوا ہے، یعنی آپ مدینے سے فوج لے کر مکہ تشریف لے گئے اور مکے کو جا کر کے فتح کیا، اپنے قبضے میں لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا صحابہ کرام پر وہ لوگ بھی ایمان لائے۔ ان پر تو ظلم نہیں ہوا لیکن بعض لوگ ایمان لائے، اور جو بہت کٹر دشمن اور کافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ فتح مکہ کے سال ہی یعنی سن 8 ہجری میں، اسی سال چند مہینوں کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ مکہ اور طائف کے درمیان 2 قبیلے پڑتے تھے بڑے مشہور، ایک قبیلہ بنو ثقیف اور ایک قبیلہ بنو حوازن۔ یہ 2 قبیلے بڑے بہادر اور تیر انداز تھے اور لڑائی میں بڑے ماہر تھے۔ ان 2 قبیلے والوں نے مشورہ کیا کہ مکے میں تو مسلمانوں کی فتح ہو گئی ہے، چلو اب جو بچے کھچے مسلمان ہیں ہم دونوں لڑ کر کے مکے کے اوپر فتح کر لیں گے، مکے کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ وہ مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو آپ 10,000 صحابہ کرام کو مدینے سے لے کر مکہ تشریف لے گئے، اور وہاں بھی اعلان کرایا کہ دیکھو قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، چلو ان سے جنگ کرو اور پھر ان کو شکست دو۔ وہاں سے بھی 2009 مسلم جو ابھی نیا ایمان لائے تھے وہ لوگ بھی شریک ہو گئے، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ مکے کے بہت سارے کافر بھی اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے، کہا ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ۔ گئے، ادھر سے وہ تیر انداز جنگ کی تیاری کر چکے تھے، لڑائی شروع ہوئی، تیر اندازوں نے جب تیر برسانا شروع کیا تو چونکہ وہ بہت بہادر تھے اور تیر باز تھے، ان کے تیر کی تاب نہ لا کر یہ جو 2000 نئے مسلمان تھے اور جو کچھ مکے کے کافر تھے یہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے، بھاگ گئے۔ بعض صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ بہت زبردست تیر اندازی ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کے مجمع میں بھی بھگدڑ مچ گئی اور کچھ ڈر سی محسوس ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا، اے لوگوں، اے مہاجرین کی جماعت، اے انصار کی جماعت، قوت مردانگی اور پورے مجاہدے کے ساتھ پورے طاقت کو استعمال کرو اور ان سے لڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار، یہ شعر زوردار آواز میں پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس اعلان کا سننا تھا، صحابہ کرام کو جوش آیا، جذبہ اور اندر سے ولولہ اور صحابیت کے خون نے اندر سے جوش مارا اور کفار پر ٹوٹ پڑے۔ ان قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن کے مجمع میں گھس کر کے صحابہ نے وہ تیر اندازی کی اور اس طریقے سے تلوار چلایا کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر وہ بھاگنے لگے۔
शुरू में जो डर की नौबत आई, शुरू में जो भागने की नौबत आई, वो इसलिए आई थी, उसमें हिकमत ये थी कि बाज़ सहाबा जब मक्का से जंग करने के लिए चले तो बाज़ सहाबा या किसी सहाबी के ज़ुबान से बात निकल गई कि आज तो काफिरों को उखाड़ देंगे, आज तो हम बहुत ज़्यादा हैं, हमारी तादाद बहुत है, जहाँ भी जाएंगे काफिरों को उखाड़ फेंकेंगे। ये तकब्बुर और ये गुरूर दिल में आ गया। अल्लाह ताला को ज़र्रा बराबर किसी मोमिन के दिल में तकब्बुर हो ये हरगिज़ पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने ये हिकमत रखी कि शुरू में जंग को हराने जैसा कर दिया। ऐसा हो गया कि मुसलमानों में भगदड़ मच गई और वो हारने के कगार पर आ गए। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर कुफ़ार और मुशरिकीन भागने लगे और मुसलमानों को ज़बरदस्त फतह नसीब हुई। उनमें हज़ारों कैदी जो पकड़े गए, मर्द औरत, वो कैदी ग़ुलाम बांदिया उस ज़माने में माहौल था, वो कैदी पकड़ कर लाए गए। जो मर्द उस जंग में जो हार जाता था, जो कबीला हार गया, उनके तमाम लोगों को गिरफ्तार करते थे। जो मर्द है वो ग़ुलाम हो गए, जो औरतें हैं वो बांदियाँ हो गई। बांदियाँ बिकती थी, मर्द भी बिकते थे। ग़ुलाम बांदियों का दौर था, अब वो दौर ख़त्म हो गया है, सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाते हैं। बहरहाल उसमें जो कैदी बन करके जो कैद हुए, गिरफ्तार हुए, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहन हज़रत शैमा या हज़रत शीमा, ये दोनों बातें, ये दोनों एराब हदीसों में है। सही लफ्ज़ शैमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन, वो भी उन कैदियों में गिरफ्तार होकर आई। हालांकि हज़रत शैमा कबीला बनु साद, हज़रत हलीमा सादिया के कबीले से आपकी बेटी हैं, लेकिन आपका निकाह कबीला बनु हवाज़िन में, हुनैन के कबीले में हुआ, जो हवाज़िन के कबीले के एक शाख है। निकाह होने की वजह से वो ससुराल बना, ससुराल होने की हैसियत से वहाँ रहती। उस जंग में वो गिरफ्तार होकर आई। बाज़ रिवायतों में है कि वो गिरफ्तार नहीं हुई थी, वो घर ही में थी। और वाक़या ये हुआ कि उसके अलावा जो बहुत सारे मर्द औरत, कितने हज़ार रिवायतों में आया है, 6, 10, 20 हज़ार तक का तज़किरा है। 20 हज़ार लोग उस जंग में गिरफ्तार हुए। अब वो कबीले के लोग चंदा करने लगे। उसमें एक रिवाज था उस ज़माने में कि चंदा करके या जिस तरह भी हो पैसा दिया जाता था और पैसों के बदले में कैदियों को छुड़ाया जाता था। तो किसी एक के बात नहीं थी कि तनहा किसी कोई पैसा दे दे और छुड़ा ले। तो कबीले में एक चंदा हुआ। चंदा करते करते लोग हज़रत शीमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास पहुँचे कि तुम भी चंदा दो। कहा क्या हुआ? कहा कि मुसलमानों की लड़ाई हुई और हमारे लोगों को गिरफ्तार करके ले गया, पकड़ कर ले गया। कौन मुसलमान? तज़किरा होते होते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया कि उस कबीले का, उन मुसलमानों का सरदार मोहम्मद है। जैसे ही हज़रत शीमा ने मोहम्मद का लफ्ज़ सुना, फ़ौरन तड़प गई और कहा कौन मोहम्मद? क्या वो मोहम्मद जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो मोहम्मद जो इस तरीक़े से हैं, जिनका चेहरा खूबसूरत है और जिनके चेहरे पर नूरानियत है? कहा वही मोहम्मद। कहा अगर बात ऐसी है तो उस मोहम्मद के पास मुझे ले चलो, मैं तमाम कैदियों को बगैर माल के छुड़ा कर ला दूंगी। और बाज़ रिवायतों में है कि वो खुद उन कैदियों में गिरफ्तार होकर आई थी। साहबा ने उनको गिरफ्तार किया था। वो उस वक्त कह भी रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे नबी यानी मोहम्मद की बहन हूँ। साहबा ने कहा झूठ बोल रही है। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया गया, उस वक्त आपको खबर पहुंचाई गई कि एक शीमा नाम की औरत है जो ये कह रही है कि मैं मोहम्मद की रज़ाई बहन हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या आप उनको पहचानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तिला भेजी कि जाओ उनको कहो कि अपने कंधे से ज़रा कपड़ा हटाए और वहाँ पर देखो बाजू में किसी चीज़ का निशान मिले तो मुझे बताओ। सहाबा ने देखा तो दांत काटने के कुछ छोटे छोटे निशान मिले। कहा या रसूल अल्लाह, कुछ छोटे छोटे निशान हैं। कहा हाँ, वो मेरी रज़ाई बहन है, उसको यहाँ इज्जत से लेकर के आओ।
اب اس نشان میں حکمت کیا تھی ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب حضرت شیمہ یعنی اپنی رضائی بہن کی گود میں جب کھیلتے تھے، حضرت شیمہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدانوں میں باہر گھر سے باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتی، گود میں کھلاتی تھی، لوریاں گاتی تھی۔ تو آپ نے ایک روز ان کے باہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان کے بازو میں دانت سے کاٹ لیا تھا، یہ روایتوں میں تذکرہ ہے، دانت سے کاٹ لیا تھا، وہ نشان اب تک پڑا ہوا تھا۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو آگے واقعہ آنے والا ہے کہ اس دانت کے کاٹنے کی برکت سے دیکھیے کتنی عورتوں کو اور مردوں کو ایمان کی توفیق ملے گی۔ نشانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دانت کے کاٹنے کی نشانی ہے، دانت کی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت سے اس کو بلایا، چادر بچھوائی اور کہا میری بہن بیٹھ جا۔ اور وہ زمانہ حضرت شیمہ کو یاد آیا، کہا میرے بھائی اس زمانے میں میرے گود میں تو کھیلا کرتا تھا، کتنا حسین تھا، کتنا پیارا تھا، جب میں لے کر تجھے باہر نکلتی تھی اور تمام لڑکیاں اور عورتیں اپنے اپنے بھائی بہن کو لے کر آتی تھی تو ان تمام بچوں میں سب سے حسین بچہ تو ہوا کرتا تھا، ان تمام خوبصورتوں میں سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ اچھی خوبصورتی تیری ہوا کرتی تھی، تو چاند جیسا چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوب تعریفیں ہونے لگی اور وہ تذکرہ حضرت شیمہ کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میری بہن تو اگر چاہے تو یہاں میرے گھر میں میرے پاس رہ لے، اور اگر تو چاہے تو اپنے قبیلے میں واپس چلی جا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ اور بھی عورتیں ہیں، ان کو بھی لے کر جانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن کی کس قدر عزت کی، تکریم کی، چادر بچھوا کر اپنی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا، کھلایا پلایا، اور پھر جب واپس جانے لگی تو خوب ڈھیر سارا قیمتی مال، قیمتی سامان، قیمتی گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ اب وہ سامان کو دیکھتی ہیں، بڑا تعجب کر رہی ہیں، ہمارے نبی کی طرف بھی دیکھتی ہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا اب کیا ہوا میری بہن؟ کہا ایک چیز تو رکھ لیا، وہ چیز دے دے، وہ خالی میرے پاس ہی نہیں رہے گی، اگر وہ دے دے گا تو وہ تمام قبیلوں میں بانٹ دوں گی۔ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیا ہے میری بہن؟ اب کیا باقی رہ گئی؟ سنیے اس جملے کو، حضرت شیمہ کہتی ہے کہ مال و سامان، ساز و سامان تو نے دے دیا، جو دنیا میں کام آنے والا ہے، جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے وہ تو تمہارے پاس ہے۔ میرے بھائی مجھے کلمہ پڑھا دے، اپنے دین میں داخل فرما لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ کا پڑھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، خوشی سے صحابہ کرام مچلنے لگے، اور پھر جو قید میں عورتیں تھی جکڑ میں بند میں، ان تمام عورتوں کو بھی حضرت شیمہ نے کلمہ پڑھایا، اور نہ جانے پھر کتنے لوگ وہاں پر ایمان لائے۔ یہ ہے بہن کی عزت و تکریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حالانکہ حقیقی بہن نہیں ہے، دودھ شریک بہن ہے، دودھ پیا ہے ان کے ساتھ، ایک ماں کا دودھ، اس لیے رضائی بہن ہے، پھر بھی اتنی عزت و تکریم۔ تو اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی بہنوں کی عزت کریں۔ اگر وہ شادی ہو کر دوسرے کے گھر میں چلی جاتی ہے، وہ پرائی نہیں ہوتی ہے، وہ ہماری بہن ہے، وہ ہمارے خون ایک، دونوں کا خون ایک ہے، اور ان کا جو حق ہے ہمارے اوپر، والد جو مال چھوڑ کر گئے ہیں اس مال میں اس بہن کا بھی حصہ ہے، ہم اور آپ حصہ دینے والے بنائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حصہ دلوائیں گے جو بہت بھاری پڑے گا، ہم اور آپ وہاں نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔